सती की रस्म जानते हैं? सती किसको कहते थे? हमारे इसी देश में ये रस्म पाई जाती थी कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को भी शोहर के साथ जला दिया जाता था। खत्म, उसको रहने का हक नहीं। बाद में चल करके इस रस्म को थोड़ा सा कम कर दिया गया और कहा अब जलाएंगे नहीं, लेकिन विधवा को जंगल में छोड़ाएंगे। उसको मुआशरे में रहने का हक नहीं है, उसको जंगल में छोड़ाएंगे, आबादी से बाहर रखेंगे, इसलिए कि विधवा अगर आएगी तो ये अपशगुन होगा। आज भी है ये नाटक, आज भी है। अगर कोई बेवा औरत मजमे में आ जाए तो उसको अपशगुन समझती हैं। आज के भी कई मुआशरे मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम पर उंगली उठाने वाले पहले पढ़ो इस्लाम को। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 शादियां फरमाई, जिसमें से 9 औरतें ऐसी हैं जो सबकी सब बेवा थी। बेवा को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के जरिए से अपना करके दुनिया को यह बताया कि बेवा अपशगुन नहीं होती, बल्कि अगर तुमने उसको अपना लिया तो उसकी बदौलत अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। बेवा को इस तरह से निकाल करके बाहर कर देना, ये सब मुझे हैरत होती है। आज वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखाने आए हैं जो कितनी तो औरतों को जला दिए, कई औरतों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जिंदगी भर उनके लिए शादी करना हराम कर दिया। एक बार शोहर मर गया तो दूसरी बार शादी नहीं करना। वो लोग हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं कि औरतों के हुकूक क्या होते हैं। जो जंजीरें डालकर खींचते थे वो हमें औरतों के हुकूक सिखा रहे हैं। हैरत नहीं है? ये मसला ऐसी ही है कि अगर शैतान आपको नमाज के लिए बुलाने आ जाए, उससे ये पूछो तुम कब से शरीफ हो गए? तो ये दुनिया ऐसी है जिन्होंने औरतों पर जुल्म का एक नंगा नाच नाचा है, और वो हमें आज बताते हैं वुमेन्स राइट्स है, औरतों के हुकूक हैं। औरतों के हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा ने बताए। हाँ, कल भी मैंने बताया था अगर घर में बेटी पैदा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत अता की। और फिर इतना ही नहीं, इसी खातून को ही तो देखे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी हो गई, अगर उसके बच्चे हो गए तो बच्चों को कहा गया तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत बना दिया। कौन है? इस कदर बुलंद मकाम औरतों को किसने दिया? इस्लाम ने दिया। औरतों के हुकूक के सिलसिले में जो वावेला मचाते हैं, इक्वलिटी नहीं है इस्लाम में, बराबरी नहीं है। बराबरी का मतलब वो लोग ये समझते हैं कि औरत को खुले आम आजाद छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाहर निकाल करके लाओ, कपड़े उतार करके लाओ, उसके छोटे कपड़ों पर कुछ भी बात मत करो। इसको वो इक्वलिटी कहते हैं, ये बराबरी है। मर्द जब बाहर घूम सकता है तो औरत क्यों नहीं घूम सकती? उनका मतलब ये है कि मर्द अगर एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? ये भोंडे एतराजात उनके लिए, ये बेसरों पैर के एतराजात सवालात होते हैं। मैं उनको एक अच्छा मशवरा देता हूं, औरतों से बराबरी करना है। जाहिर सी बात, बराबरी हर चीज में होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए। औरतों के साथ बराबरी करने में शादी कर लो, एक साल बच्चा वो जनेगी, दूसरे साल तुम बच्चा जनो। एक साल वो हमल की तकलीफ उठाएगी, दूसरे साल तुम हमल की तकलीफ उठाओ। भाई सारी तकलीफें औरत को ही क्यों? हो सकता है ये पॉसिबल है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मखलूक की अल्लाह ने कुछ खुसूसियात रखी हैं। मर्द की अपनी खुसूसियात है, औरत की अपनी खुसूसियात है। उनकी बनावट में भी अल्लाह तबारक तआला ने फर्क रखा है। मर्द के हाथ औरत के हाथ की तरह नहीं, मर्द का जिस्म औरत के जिस्म की तरह नहीं, सारी चीजों में फर्क मौजूद है। इसीलिए कुरान ने मर्दों को कमाने का हुक्म दिया और औरत को उमूर खानादारी और बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया। जिसकी जैसी कैटेगरी है वैसे इस्लाम ने हुक्म दिया। इस चीज को लेकर के ये इस्लाम पर एतराजात करते हैं। आज पाकिस्तान की सड़कों पर कुछ औरतें बैनर लेकर के उतरी और उस बैनर पर यह लिखा हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے, پوری دنیا ہماری ہے. یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے, جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا, یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا, امریکہ کو جا کر دیکھ لینا, وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے. جو پوش کہتے ہیں نا, وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں. اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا, لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. شادی کا نظام ہی نہیں. لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے, بچہ ہو جائے, 2 ہو جائیں, اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ. 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے. اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی. اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد, نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ. وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے. 2-2 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہی. میرا دین یہ نہیں ہے. میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے, ایک انگریز نے کہا, اس نے ریسرچ کر کے کہا, عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا, توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا, دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا, آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے, طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو, 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی, تب اس کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی. یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں. یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے, بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں, مسلمان نہیں. اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے, اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا, تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے, پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ پوری مکمل کلین ہے, تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے, دوسرا نکاح کر سکتی ہے. میرے عزیزوں, یہ میں نہیں کہتا, غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے, نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے. عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے, پاکیزہ نظام. آپ کو پتا ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے. ہاں, جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو, انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا. شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی, میں بتاتا ہوں. ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے, شیطان کے پجاری ہیں وہ, ڈیول ورشپرز, شیطان کے پجاری.
اس صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھے، عورتوں کو مردوں سے، یا اگر رکھے تو ناجائز طریقے سے رکھے. اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے. میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے، شب قدر میں نے اس کو عرض کیا تھا. پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے، ازدواجی جو نظام ہے، اس کو مار ڈالا ہے یورپ کے کئی کلچرز نے. کیا کیا جانتے ہیں؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو، خواہشات پوری کرو. اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے، آلے بنائے، ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں. وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے پلاسٹک کا بھی سہارا لے لے، کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لے. میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں، پورا کا پورا مرد ملتا ہے. سلیکون ایک ربر ٹائپ کا، اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے، خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ جسے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کھلونوں کے ساتھ پورا کر لے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے. ہوگا کیا اس سے؟ یہ نظام ختم کرنا ہے ان کو کہ ازدواجی نظام ہی نہ رہے، نہ بچے ہوں، نہ صالح معاشرہ ہو. نظام ختم کریں. بہت لوگ اس میں تباہ و برباد ہو چکے. یہ سلیکون کی گڑیا اور گڈے بنائے گئے، ان کی زندگیوں میں داخل کیے گئے. یہ ہٹ گیا تو پھر ان لوگوں نے کئی ملکوں میں LGBT کمیونٹی کو متعارف کرایا. یہ کیا ہے؟ LGBT کمیونٹی ایک معاشرہ ہے، یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ کے ممبر ان کے ہندوستان میں، ہر کنٹری میں ان کو سہولیات دی جا رہی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرے. ہومو سیکسولیٹی، گےازم، لیزبین، ٹرانسجینڈر، یہ ایک پوری کمیونٹی بنی ہے کہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے، عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا، جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہے وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. 3 جگہ ان کا ذکر آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان پر. ان کے جیسی سروں پر وہ پتھر پڑتے تھے تو بھیجا نکل جاتا تھا. قوم لوط. اور اس کے بعد زمین کو اٹھا کر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَةً، اللہ فرماتا ہے بلند کیا گیا اور پھر گرا دیا گیا. قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کو قوم سدوم بھی کہتے ہیں. جارڈن میں کبھی آپ کو جانا ہو تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تھا. میں نے خود سفر کیا، تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے تو صرف اور صرف کالے کالے پتھر ہی ہیں، عجیب قسم کے پتھر ہیں. دیکھو تو ڈر لگے. آج بھی نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ نہیں. بہت دور تک صرف کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کس زمانے کے پتھر اور کس پہ برسے ہوئے پتھر یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن علاقہ وہی ہے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس اسلامی خصوصیات کو مار ڈالنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے کہ صالح معاشرہ نہ رہے. ایک بات یاد رکھنا، بڑے بزرگوں نے لکھا ہے
کہ جو حلال طریقے سے بچہ آتا ہے نا وہ بزرگوں کا ادب بھی جانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی جانتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. اور جو حرام طریقے سے دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے کیریکٹر بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں. شیطانی چکر کا وہ ایک پورا کا پورا وہ نظر آتا ہے، پیکر نظر آتا ہے. بہرحال عورتوں کے متعلق مجھے بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق یہاں پر شریعت میں ہمیں عطا کیے ہیں. بعض لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وراثت بانٹتے ہیں تو مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عورت کو آدھا، مرد کو 1. یا تو اس کا دوسرا معنی ایسے ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک حصہ دونوں بیٹوں کو دیا جائے گا اور ایک حصہ جو بچہ ہے وہ آدھا آدھا لڑکیوں میں دیا جائے گا. آدھا آدھا دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا. یعنی 4 اولاد تھی تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا. ایک حصہ لڑکے کو اور آدھا آدھا لڑکی کو. تو اس دنیا کو یہی بات شوشہ مل گیا، کہا کہ لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ انہیں پتہ نہیں اسلام نے ان خواتین کو اور بھی کہاں کہاں حصے رکھے ہیں. یہ لڑکی کا باپ کی طرف سے ملنے والا آدھا حصہ ہے، یہ اپنے بھائی کے برابر نہیں، آدھا. لیکن جہاں یہ نکاح کر کے جاتی ہے اس کے شوہر سے بھی اس کو وراثت دی گئی ہے. عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے، باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں. تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو؟ معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما ہے. یہ سورہ نساء کے متعلق جو باتیں تھی وہ عرض کیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں خاندانوں سے ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے. ہاں، یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں، طلاق ہی چاہیے، میری بیٹی کو واپس بھیجو گھر. اصلاح کی نیت کا ہے. آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا. میرے عزیزوں، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی. اللہ، حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे शोहर आ रहे हैं, अभी वक्त लगेगा, जब तक तो छांव में बैठ जा। हजरत खदीजा कहती है मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरे सरताज धूप में उतर रहे और मैं छांव में बैठी रहूं। जितनी देर मेरे रफीक हयात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में उतर रहे हो, उतनी देर मैं भी तो धूप में खड़ी रहूं। हिस्सेदारी इसको कहते हैं, पार्टनरशिप ये होती है, शरीक हयात इसको कहते हैं, लाइफ पार्टनर ये है। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, मेरे आका को इतना गम हुआ, इतना गम, पूरे साल का नाम रसूल पाक ने आमुल हुज़्न रखा, ये गम का साल है, जिस साल उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। और वो अजीब लम्हा था जब सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर की बारगाह में थी। छोटी उम्र थी जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, हजरत फातिमा बहुत छोटी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, हजरत फातिमा से मोहब्बत किया और कहा, फातिमा तेरी माँ के इंतकाल से पहले तेरी माँ ने कुछ कहा था, कोई खास बात जो मुझे ना कही? हजरत फातिमा कहती, हाँ अब्बा जान, अम्मा ने इंतकाल से एक दिन पहले मुझसे कहा था, फातिमा अगर मैं मर जाऊं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के साथ तू अपने बाबा जान का जुब्बा भी रख देना, अपने बाबा जान का जुब्बा मेरे कफन के साथ रख देना, मेरी कब्र में रख देना। हजरत फातिमा रोते हुए कहती है, या रसूल अल्लाह, अम्मा की एक ख्वाहिश थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया, फातिमा कसम रब्बे जुल जलाल की, तेरी माँ ने मेरा जुब्बा ही पूछा, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर खदीजा ये कहती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार कर देता, अगर वो जिल्द मांगती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी उतार करके उसको देता। ये है अज़दवाजी जिंदगी की मोहब्बत। शोहर बीवी एक दूसरे को तानो तशनी करते रहे, औरत शोहर के गैबाना में खयानत करती रहे, तो ये कौन से लाइफ पार्टनर है, कौन से शरीक हयात है? एतमाद के रिश्ते का नाम एक निकाह है, एतमाद हो। शोहर अपनी बीवी पर शक करते हुए कब तक जी सकता है? औरत अपने मर्द पर शक करते हुए कब तक जी सकती है? शक की दीवार ऐसी खतरनाक है जिसका इलाज भी नहीं, बल्कि ये जिंदगियां तोड़ देती हैं। कुरान कहता है अगर दोनों में इस्लाह का इरादा है तो अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा करे। ये मेरे आजमाई हुई बात है। इसी जगह पर मैं आपको बात करूं, इसी जगह पर लेटर लेकर के दो लोग हमारे पास आए थे, जिस पर पूरा मजमून था खुला नामा, खुला चाहिए। शादी होकर 1 साल हो गया, खुला नामा, और सब तैयार है हमारे सामने, बस हमें गवाह बनाकर साइन लेना है। हमने जांच पड़ताल की कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि खुला के लिए आ गए एक दूसरे को। बस कुछ भी नहीं है। औरत जब भी किचन में जाती है तो इसे कुछ तकलीफ होती है, और हमारी अम्मा कहती है कि इस पे असरात है, जिन्नात है, इस पे आसेब है, घर में कहां इसको रखेंगे। तो मैंने यही की बात है, मुझे याद है, उस नौजवान से कहा कि तुम्हारी अम्मा से पूछो अगर मैं इसके जिन्नात निकाल दूं तो क्या रखोगे, ये खुला खत्म करोगे? कहा ठीक है। कहा मैं 40 दिन का टाइम लेता हूं, मुझे वक्त दिया जाए, मैं निकाल पाऊं। तो फिर मसला सिर्फ इतना था, वो जिन्नात क्यों आते थे, आसेब क्यों आते थे। हमने इलाज भी किया, जो दुआ का इलाज है वो अपनी जगह पर, लेकिन जब किसी से मोहब्बत के साथ हकीकी मसला पूछ लिया जाए तो बता देते हैं। लड़की को काम करने आता नहीं था, नहीं शादी हुई थी, सीखा कुछ भी नहीं था। किचन में जाती थी तो हाँ हूं करती थी कि किसी तरह से मैं रोटी बनाने से बच जाऊं, कुछ तो हो जाए। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सारे घर में लगा कि जिन्नात है, इस पे आसेब। तंबी किया कि काम सीख ले 1 महीने के अंदर।
کب تک اس طرح ہا ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے. ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی, 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا. کہا نہیں, دونوں میں اتفاق ہے, ہم رہ سکتے ہیں. آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلام. اصلاح کی اگر نیت ہو, قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا. توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی, اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں. ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی. میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے. 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے. رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں, ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے, اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے. تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھو, رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے, کیسے چلنا چاہیے. تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں, دونوں میں. عورتیں ہیں, عورتوں کا مزاج ہے, ان کی فطرت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں. میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا, کیسے عدل قائم رکھا. تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے, اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے, اس پر اجر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی, اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے. تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو, عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے, اتنی پاک ہونا چاہیے, خود ناپاک رہے چلے. عورت بھی انسان ہے, اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے. وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟ بڑا گھر کسی کو ملا, نعمت ہے. دولت ملی, وہ بھی نعمت ہے. اولاد ملی, وہ بھی نعمت ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے. آدھی دنیا اس کو مل گئی, آدھی دنیا. اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے. ہاں, سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا, وہ آپ کو بھی میں بتا دوں. اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی, عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے, جواب تو دینا ہی ہے, چپ کیوں رہے. شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے. شام میں آتا ہے تھکا ہارا, کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے. دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے, فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے, شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں. اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو. ایک حکیم صاحب کے بارے میں, شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے, جہنم بن گئی زندگی. اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے, میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا. کام مہنگا ہے علاج, 40 دن کا کورس ہے, میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں. اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے, 40,000 کا خرچہ بھی ہے. کہا چلے گا. اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر دو. روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے, پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں.
दूसरे दिन वो पैसे भी भर दिया एडवांस। उन्होंने दवा भी बना कर रखी, गोलियां थी जड़ी बूटियों की। कहा कि 2 गोलियां रोजाना रात को लेना है, शोहर बीवी के ताल्लुकात सही करने के लिए, झगड़े सही करने के लिए। वो नहीं कह रहा हूं कि मैं माजून लेना है, ये अलग है, झगड़ा ना होने के लिए भी दवा दे रहे थे हकीम साहब। तो उसका तरीका ये था कि मुंह में गोली रखकर 1 घंटा तक खाम चूसना है और खामोश रहना है, जैसे घर में जाए। तो इनको तरीका दे दिया, 2 गोलियां ये जैसी रात को घर जाते हैं मुंह में रखे बैठे रहते हैं। खातून आग बगोला रहती, इतना लेट, सबकी फिक्र है, हमारी ही नहीं है। दोस्तों के साथ, फलां के साथ इतना टाइम किए, कहां गए? कुछ भी जवाब नहीं, गोली मुंह में है। जवाब देता तो जवाब का जवाब आता, फिर जवाब का जवाब इधर से होता। अब मजबूर था बेचारा, गोली थी, उसको जितना चिल्लाना था चिल्लाई। कहा कि ठीक है, मैं भी देख रहा हूं मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रहे हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। 2 घंटे के बाद तो वो तो वैसे ही शांत हो चुकी थी, गोली भी पिघल चुकी थी। लेकिन जब शांत हो गए तो रात अच्छे से गुजर गई। दूसरे दिन फिर रात को आए, फिर मुंह में गोली थी, आज फिर वो चिल्लाने लगी। लेकिन औरत को शक होने लगा कि अचानक ये सुधर कैसे गया। दोनों रात को झगड़ा करते ही थे, लेकिन कल से देख रही हूं जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रही जवाब नहीं दे रहा। तो खामोश रही, थोड़ा ही आज चिल्लाई, उसके बाद उसको डर लगने लगा कि कहीं तबीयत खराब हो गई हो। तीसरे दिन फिर गोली रख कर के आए। औरत ने आज चिल्लाया तो उसे सीरियस लगने लगा कि आज भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब तबीयत खराब है। करीब आई और कहा, अरे मेरे सरताज बताओ तो सही, क्या तकलीफ है आपको? 2 दिन से बिल्कुल मुंह चुप करके बैठे हो, घर में रौनक खत्म हो गई घर की, कुछ तो बोलो। कहा ना, गोली है मुंह में। काफी देर तक, 1 घंटा 2 घंटा, तो तीसरे दिन जो है जब बात ही नहीं किया, खामोश, तो औरत की तबीयत बेकरार हो गई सीधे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये झगड़े होते हैं लेकिन मोहब्बत अंदर रहती है। मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि मौला मेरे शोहर को सही कर दे, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तू शिफा दे दे। वो दुआ करती रही। मियाँ को हुआ कुछ नहीं था, गोली थी, और सो गए। चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी। बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है। 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया। गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को हो रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए। कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई है, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है, जो मेरी मर्जी है वो करने को तैयार है। हकीम साहब से पूछा कि इतना लाजवाब इलाज आपके पास आया कैसे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से पहाड़ से ले आए हो? हकीम साहब ने कहा, बेवकूफ कुछ नहीं, मैदे के आटे की गोलियां हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैदे के आटे की गोलियां बनाकर। बात सिर्फ मुझे इतनी इलाज करना था कि दोनों में से किसी एक का मुंह चुप हो जाए, इलाज वैसे ही हो जाएगा। इन हकीमों ने हिकमत के जरिए से जो इलाज किया, ये लतीफा नहीं है, ये अक्सर जिंदगियों की हकीकत है। मैं तुम्हें हंसाने के लिए कोई लतीफा नहीं बोलना चाहता, बल्कि जिंदगियों में दाखिल हो करके देखो कि ये इब्तिदा सिर्फ जवाब दर जवाब से होती है और तलाक तक पहुंचती है। कितनों को जाकर हमने कोर्ट में देखा है, एक तरफ शोहर एक तरफ बीवी है, ऐसे लोगों के सामने सर झुकाए खड़े हैं इंसाफ के लिए। ये जिंदगियां क्यों इस तरह से नाकारा हो गई? उसकी वजह यही है कि अना आ गई, गुरूर है, तकब्बुर है।
قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما, اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا. اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے. تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی, اتنی بات عرض کر دوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم تمہارے رب کی, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے. حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا, حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا, تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے, کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے, ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے. نعوذ باللہ, یہ جملہ کفریہ ہے, کافر ہو گئے, اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا. بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے. منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے, اپنی طبیعت کا مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. وہ دختر رسول, نور نظر رسول, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی, جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے, مولا دعا قبول کرے گا. اس خاتون جنت کا آج یوم ہے, ان کا دن ہے. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے, اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے. اور کتنی اہم بات ہے, کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے, سورہ نساء عورتوں کے نام سے, اور سیدہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا, کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں, جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا, یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا, اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں, 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں, اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا.